اللہ اللہ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، ذرا آگے بڑھیں، ذرا آگے بڑھیں. آج زمانہ الٹا ہوتا نظر آ رہا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہونا چاہیے تھا بزرگ دین کی طرف آتے، ہونا چاہیے تھا جو بوڑھے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف آتے، وہ خوش ہوتے. مگر دیکھنے میں یہ آ رہا آج کل جتنے جلسے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں زیادہ تر یہ نوجوان کرا رہے ہیں، بوڑھے ان کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں. بھئی کیا ہوگا؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جلسے کو بھی او بھئی یہ نیا کام کس لیے کر لیا؟ اس بوڑھے سے یہ پوچھے، اس قبر کے مہمان سے یہ پوچھے کہ یہ نیا کام تجھے لگ رہا ہے؟ تو مجھے بتا جب تو مرے گا تو اپنے 40ویں میں میلاد مت کرانا، ڈانس پارٹی کرانا. تو نیا کام مت کرانا اپنے مرنے کے بعد. تو اپنے گھر والوں سے کہہ جانا کہ میرے مرنے کے بعد نیا کام مت کریو، میرے مرنے کے بعد پرانا ہی کام کریو. ہے نا؟ بات سمجھنے کی تکلیف ہوتی ہے یار، دل کو تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے دل کو جب بوڑھے مخالفت کرتے. کوئی نوجوان مخالفت کرے غلط ہے، مگر پھر بھی سمجھ میں آ گیا اس کی عمر یار ایسی ہے لڑکپن کی. تیری کون سی عمر آ گئی ہے؟ تو اپنے مرنے کے بعد اپنے 30 میں 10ویں میں 20ویں میں 40ویں میں کہنا کہ ڈانس پارٹیاں کرانا. مرنے کے بعد اللہ یاد آتا، مرنے کے بعد شریعت اور نامہ اعمال میں تالا لگا دیا جاتا. شریعت مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد سب کو شریعت یاد آتی ہے. مرنے کے بعد بڑی شریعت پہ چلنے والا ہوتا. او بھائی بیری کے تختے بھی لگنا چاہیے، بیری کی ڈالی بھی لگنا چاہیے، عہد نامہ بھی ہونا چاہیے، بھائی یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. ارے مرنے کے بعد خدا کی قسم عمل کام آتا. عمل اگر عمل اچھا ہوگا قبر میں کچھ مت رکھ جنت مل جائے گی، اور اگر عمل اچھا نہیں ہوا تو پورا قرآن قبر میں رکھ دے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بھئی ایسا تھوڑی ہے. عمل کس لیے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مرنے کے بعد کا عمل نہیں، مرنے کے پہلے کا عمل قابل قبول ہے. یہاں تو سارے عمل مرنے کے بعد ہوتے ہیں. یہاں تو قبر میں بھی اتارا جاتا. جب کہتے ہیں بھئی چادر لاؤ، جنازی میت ہے، لیڈیز میت ہے، چاروں طرف سے چادریں لگاؤ پھر قبر میں اتارو. آج تجھے اس میت کی چادریں یاد آئی، جب زندہ تھی تب تجھے اس کی چادریں یاد نہیں آئی؟ جب یہ بیٹی بازاروں میں بے پردہ گھومتی تھی جب تجھے چادریں یاد نہیں آئی؟ جب یہ بال کھلا کے گھومتی تھی تب تجھے چادریں یاد نہیں آئی؟ جب شادیوں میں ناچتی تھی تب تجھے اس کا پردہ یاد نہیں آیا؟ آج مر گئی تو قبر میں اتارتے وقت پردے یاد آئے؟ اور میرے بھائی سنو، مرنے سے پہلے کے عمل کا شمار ہے، مرنے کے بعد کا عمل کا شمار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر نیک مر کے گیا، کتنے لوگ ایسے انہیں نماز جنازہ بھی نہیں ملی ہوں گی، کتنے ہوں گے ایسے بھی کہ انہیں نماز جنازہ بھی نہیں ملی ہوں گی. تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اگر عمل اچھے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر عمل برے ہیں، اگر عمل برے ہیں تو کان کھول کے سن لو، کتنے بھی قرآن پڑھ لو. ہاں میں یہ مانتا ہوں اصالِ ثواب پہنچتا، اس سے فائدہ ہوتا ہے. بات سمجھنے بھائی، اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک کام میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں میرے بھائی. کسی کی گاڑی اٹک گئی ہو، اس کو سہارا دے دو تو گاڑی نکل جائے گی. اصالِ ثواب ایسے مان لیجئے. لیکن جس کی گاڑی کے پہیے ہی نہ ہو اس کو کون سہارا دے گا اور کون اسے نکالے گا؟ جس کی گاڑی اٹک گئی ہو، پہیے ہیں، اس میں اگر سہارا لگاؤ تو سمجھ میں آتا نکل جائے گی. جس کی گاڑی کے پہیے ہی نہ ہو، یا پھر گاڑی پلٹ گئی ہو، گاڑی ہی پلٹ گئی ہو تو پھر نہیں نکلے گی. کہاں سے نکلے گی؟ اور میرے بھائی نامہ اعمال میں اگر کچھ نیکیوں کی کمی ہوئی تو اصالِ ثواب کام آ جائے گا. لیکن جب تو زندگی میں کچھ کر کے ہی نہیں گیا تو بتا پھر بھائیوں کا اصالِ ثواب بھی کہاں تک کام آئے گا؟ اللہ اللہ، ذرا غور کر. علی کے گھر میں فاطمہ کو کبھی اپنے کپڑوں میں پہبند لگا کے بھی پہننا پڑا. وہ پہبند ہی نہیں، زمانہ جانتا ہے کہ فاطمہ کی چادر میں 72 پہبند تھا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، حیرت ہوگی، کپڑے میں کپڑے کا پہبند تو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آج تک کپڑے میں چمڑے کا پہبند آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر کی قسم 17 پہبند چمڑے کے لگے تھے. جگرا کسی کا
جو اس چیز کو برداشت کرے. کپڑے میں تو کپڑے کا پہمن چل جائے گا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر میں 17 پیمن چمڑے کے تھے. کہاں کپڑا کہاں چمڑا، جو میسر آیا پہمد لگا کے سی دیا. لیکن رب کعبہ کی قسم کبھی شکایت کا موقع نہ دیا، کبھی نہ دیا. ایک بار مولا علی نے فرمایا فاطمہ تم گھر میں بہت کام کرتی ہو، تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پوری رات سجدے میں رہتی ہو، پوری رات عبادت میں رہتی ہو، پوری رات عبادت کرتی ہو، پورا دن علی کے گھر کی حفاظت کرتی ہو. وفادار بیوی وہ ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے. وفادار بیوی وہ ہے جو شوہر کی بغیر اجازت کے کوئی چیز اس کی کسی کو نہ دے، اس کی بغیر اجازت کے گھر سے قدم نہ نکالے. حضرت فاطمہ سے کہا او فاطمہ پورا دن علی کے گھر کی حفاظت کرتی ہو، پوری رات سجدے کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی. فاطمہ تمہارے بابا کی بارگاہ میں بہت سی باندیاں آئی ہیں، ایک باندی تم بھی لے آؤ. باندی کہتے ہیں کنیز کو، نوکرانی کو. لے آؤ. حضرت فاطمہ پہنچی ہیں. او بابا جان اگر نوکرانی اوروں کو دے رہے ہیں ایک نوکرانی ہمیں بھی دے دیں. اللہ اللہ میرے کریم مصطفیٰ ہیں. لوگوں ذرا غور کرو، مصطفیٰ چاہتے تو ایک کنیز حضرت فاطمہ کو بھی دے دیتے، ایک نوکرانی حضرت فاطمہ کو بھی دے دیتے. کہا میری بیٹی تجھے کنیز سے بڑھ کر نہ دے دوں، تجھے کنیز سے بہتر نہ دے دوں. عرض کی بابا جان اگر اس سے بہتر ہو تو وہ بھی دے دو. اللہ اللہ کہنے لگی بیٹی اگر کنیز دوں گا تو کہیں قیامت تک کے لیے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر شادی ہوگی تو یہ کنیز ساتھ میں لے کر کے آئے گی اس لیے کہ فاطمہ لائی تھی. میں کنیز نہیں دوں گا، کنیز سے بہتر دوں گا. بڑی کیا دیں گے؟ کہنے لگی فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ کنیز سے بہتر ہے. قیامت تک کے لیے اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ پڑ گیا ہے. او میری بہنوں کان کھول کر سنو، چاہتی ہو قیامت کے دن فاطمہ کی بارگاہ میں تم بلند سر کر کے کھڑی ہو تو تسبیح فاطمہ پڑھنا شروع کر دو. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے مفتی صاحب، کوئی جواب نہیں. واہ او میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو تسبیح فاطمہ دے دو، اپنی بیٹیوں کو تسبیح فاطمہ دے دو، اپنی بہنوں کو تسبیح فاطمہ دے دو. جو بیٹی تسبیح فاطمہ پڑھے گی تسبیح فاطمہ میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے. جو عورت اسے پڑھے گی انشاءاللہ اس کی زبان پہ گندے جملے گندی باتیں آئیں گی ہی نہیں، انشاءاللہ نہیں آئیں گی. بس آخری باتیں سنیں. یہ حضرت فاطمہ ہے، مدینہ میں ہے، بڑی غربت میں زندگی گزر رہی ہے، بڑی غربت میں. مدینے کی کچھ یہودی عورتوں نے سوچا فاطمہ وہ عورت ہے، بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، اور یہودی مصطفیٰ کے دشمن تھے. کہا کسی شادی میں فاطمہ کو دعوت دے کے بلاؤ. اور فاطمہ کے چادر میں 72 پہمن ہے. جب ہم بلائیں گے اور ہمارے درمیان فاطمہ 72 پہمن والا لباس پہن کے آئیں گی تو ہمیں مذاق بنانے کا ایک موقع ملے گا. اتنے بڑے باپ کی بیٹی اچھا لباس نہ پہن سکی، اتنے بڑے باپ کی بیٹی 72 پہمن لگا لباس پہن کے آئی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا. انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی دعوت کے لیے ان کے گھر پہ پہنچی. ایک یہودی کا بیٹا جب جوان ہوا تو او فاطمہ تمہاری دعوت ہے. یہ فاطمہ ہے، علی کی بیوی ہے. کہنے لگی سنو ابھی میرے شوہر علی گھر پہ نہیں ہے، علی کو آنے دو، ان سے اجازت لوں گی، وہ اجازت دیں گے تو دعوت قبول کروں گی. کہنے لگی بعد میں آنا. آئی تھی مذاق بنانے، لیکن اگر مصطفیٰ کی شریعت پہ چلو نا تو مذاق بنانے والی بھی کنیز بنی نظر آتی ہیں، پھر دوبارہ آئیں گی، چکر پہ چکر لگائیں گی. بے عزت کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کا حکم اور کرم دیکھیے. میری فاطمہ کو بے عزت کرو گی، فاطمہ کی چوکھٹ کے چکر لگاؤ گی. علی آئے
کہنے لگی کچھ یہودی کی عورتیں آئی تھیں دعوت نامہ لے کے میری دعوت کرنے، کیا آپ کی اجازت ہے دعوت قبول کروں؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ یہودیوں کا میٹر ہے، میں بھی اجازت نہیں دوں گا، پہلے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھ لو۔ سبحان اللہ، ادھر آگے اور بڑھ گئے، پھر آئیں حضرت فاطمہ نے فرمایا ابھی مکمل طریقے سے اجازت نہیں ملی ہے، پھر آنا۔ یار اصول کے پابند تو بنو، بڑے بڑے حاکم بھی تمہارے در کے چکر نہ لگائیں تو کہنا، اپنے اصولوں کے پابند تو بنو، بڑے بڑے تاج والے بھی تیرے غلام نہ نظر آئیں تو کہنا۔ پھر چلی گئیں، پھر مولا علی نے مصطفیٰ سے پوچھا آقا یہودیوں کی عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دعوت کرنا چاہتی ہیں، میں آپ کی منشا جاننا چاہتا ہوں، آپ کی رضا جاننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا علی دعوت قبول کرنا ہماری سنت ہے، میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو ان کی دعوت قبول کر لی جائے۔ اجازت مل گئی، حضرت فاطمہ کو ادھر دعوت قبول کر لی اور یہ بڑی خوش ہو گئی۔ ہم نے جو جال بچھایا تھا نا اس جال کے اندر فاطمہ آ گئی، مذاق بنانے کا موقع ملے گا۔ جب دعوت کا دن آیا ڈولا لا کے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ سجدے میں جا کے بولی مولا میں نے 72 پہمن پہنے، کتنے بھی پہنے، مگر کبھی تجھ سے شکایت نہیں کی کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، میں نے خوشی خوشی پہنے۔ فاطمہ نے کبھی اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں۔ او میرے مولا آج یہ تو جانتا ہے یہ یہودی تیرے نبی کے دشمن ہیں، آج تیری نبی کی بیٹی کا مذاق بنانا چاہتے ہیں اس کے لباس کو لے کر کے، اور مولا یہ تیری نبی کی بیٹی کا مذاق نہیں، یہ تیرے نبی کا مذاق ہوگا، تیرے نبی کا مذاق نہیں، میرے رب تیرے دین کا مذاق ہوگا۔ مولا فاطمہ نے تو کبھی اپنے لیے تجھ سے کچھ اتنا لباس مانگا ہی نہیں، لیکن آج ایک ایسا لباس عطا کر دے تاکہ یہ تیرے نبی کی بیٹی کی مذاق نہ بنا سکے، خود ان کا مذاق بن جائے۔ مانگا بھی ہے نبی کی بیٹی نے تو خدا کی قسم نبی کی عزت کے لیے مانگا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں لباس پہنتی ہیں تو اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے، ہمارے گھروں کی بچیاں لباس پہنتی ہیں تو اپنے آپ کو آگے دکھانے کے لیے دیکھو ہمارا لباس سب سے بہتر ہے۔ آج مصطفیٰ کی بیٹی لباس مانگ رہی ہے تو اس لیے تاکہ نبی کی عزت کو بڑھاوا دے سکے۔ اللہ کا کرم ہوا، فاطمہ کے لیے جنتی لباس آ گیا، سبحان اللہ، اور لباس آیا، حضرت فاطمہ نے وہ جنتی لباس سے وطن کیا اور 72 پہمد والی چادر اس جنتی لباس کے اوپر سے اوڑھ لیا۔ اور جلسے میں آنے والوں، فاطمہ رب کی بارگاہ میں دعا کر کے تیار ہے، جنتی لباس پہنا ہے، اوپر سے 72 پہمد والی چادر اوڑھا ہے، جنتی لباس ڈھکا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ یہودیوں کی عورتوں نے ڈولا رکھ دیا، حضرت فاطمہ ڈولے میں بیٹھی ہیں، عورت بڑی خوش ہے، فاطمہ کے اوپر تو وہی لباس ہے جس کو لے کر کے مذاق بنانا چاہتی ہے، مگر انہیں کیا پتا آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ واہ واہ واہ، حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں ڈولے میں، اور بیٹھنے کے بعد جب ڈولا چلا ہے، ڈولا چلنے کے بعد میں لوگوں اعلان ہوتا جا رہا ہے مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے، اللہ اللہ، مصطفیٰ کی شہزادی آ رہی ہے، پردے کا مکمل انتظام ہے، کڑے انتظامات پردے کے ہیں، یہودیوں کی عورتیں بیٹھی ہیں، حضرت فاطمہ کا ڈولا رکھ دیا گیا۔ حضرت فاطمہ کو جب حضرت ڈولے سے باہر نکلی ہیں، یہودیوں کی عورتیں بیٹھی ہیں، بڑے اعلان ہو رہے تھے، بڑے خیر مقدم ہو رہے تھے، کون ہے یہ خاتون جنت، ہاں ہاں، حسنین کریمین کی ماں، ہاں ہاں، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی، ہاں ہاں، بس مذاق کا دور شروع ہو گیا۔ یہ وہ اسی نبی کی بیٹی ہے جو مالک کی جنت ہے، ہاں اسی نبی کی بیٹی ہے جو مالک کے حوض کوثر ہے، ہاں ہاں، کہنے لگے جو نبی اپنی بیٹی کو ایک اچھا لباس نہ دے سکا وہ تمہیں کیا دے گا، اوروں کو کیا دے گا، مصطفیٰ اپنی بیٹی کو ایک اچھا لباس نہ پہنا سکے، مذاق کا دور شروع ہوا۔ حضرت فاطمہ کو کہاں برداشت کہ ان کے بابا کی عزت پہ ڈھانکہ ڈالا جائے، ان کے بابا کی عزت انگلی اٹھائی جائے۔ حضرت فاطمہ اپنی چادر کو ذرا اٹھاتی ہے، جنتی لباس ان عورتوں نے دیکھا، نسل پلی چکا چوند آگے رہ گئی۔ او فاطمہ اتنا قیمتی لباس تو ہم نے کسی یہودی کے گھر میں نہ دیکھا، کسی شاہ کی بیٹی کو بھی نہ دیکھا،
ساری عورتیں دیکھتی ہیں وہ فاطمہ یہ لباس ہم نے کسی بازار میں نہیں دیکھا، کسی شہزادی پہ نہیں دیکھا، کسی مہارانی پہ نہیں دیکھا، یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ اس کی تو بڑی تیز روشنی ہے، میں نے ایسا لباس نہیں دیکھا، ایسا قیمتی لباس نہیں دیکھا، یہ جنتی لباس ہے، یہ مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے ہے، ارے جنت مصطفیٰ کی کنیز ہے۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، جتنی یہودی عورتیں تھی کہنے لگی جب بیٹی کی عزت کا یہ حال ہے تو پھر آمنہ کے لال کی عزتوں کا حال کیا ہوگا؟ کہنے لگی او فاطمہ اب کھانا بعد میں ہوگا، اب دعوت بعد میں ہوگی، پہلے اپنے بابا کا کلمہ پڑھا دو۔ آج تو فاطمہ نے لباس بھی پہنا ہے تو کتنیوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے، کتنیوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔